کو ایگزسٹ کرنے کا ہم نے ایک منظر دیکھا کل امریکہ سے. لیکن یہاں پر مذاکرات کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پھر پارلیمان میں بھی ماحول تو اچھا رکھا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے. نہیں دیکھیں ماحول تو پارلیمان میں بالکل اچھا رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، مگر دیکھیں اوور دا پیریڈ اب جس طرح سے یہ سیشن سٹارٹ ہوا ہے، دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو وہ ڈیو رسپیکٹ ہی نہیں دی جا رہی. حالانکہ پہلے سابقہ پریکٹس اٹھا کے دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب بھی تو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، مطلب ان کی گھنٹوں تقریر اگلوں نے سنی. بات ہے ادھر لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑا ہو جائے تو چیئر اس کو مائک ہی نہیں دیتی. جب مائک نہ دیں تو وہ اپنا موقف کس طرح سے کنوے کریں گے؟ کیا وہ خالی صرف پارلیمانی پروسیڈنگ اٹینڈ کرنے آئے، ایز وزٹر آئے ہوئے ہیں وہاں؟ تو جس وجہ سے جو ہے نا یہ پھر چیز ایگریویٹ ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ ٹریجری سائڈ سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سیشن تو شروع ہوا، ابھی لگاتار دیکھ لیں پچھلے کتنے دنوں میں کورم کی وجہ سے ہاؤس ایڈجن ہوا. دیکھیں ہم چلیں احتجاج کر رہے، کیا گورنمنٹ بزنس کرنے میں سیریس تھی؟ کل کی اگر خالی اگزامپل اٹھا لیں، پیپلز پارٹی نے باقاعدہ بائیکاٹ کیا ہے، سامنے نہیں آئے. اجلاس کیوں ایڈجن ہوا؟ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی ہال میں نہیں تھا، اور انہوں نے شرط کیا رکھی ہوئی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آئیں گے تو ہم آئیں گے، ادروائز ہم نہیں آئیں گے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے پھر ان کی پریزنس انشور کرائی. یہ آج بیسیکلی عوام کے لیے تو نہیں آئے. دیکھیں کرم کا واقعہ ہوا، کیا آئے ہاؤس کو ایڈریس کیا؟ نہیں کیا. اور کتنے معاملات چیزیں گزرے. بیسیکلی تو یہ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہی ریڈنڈنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بند کمروں میں جو فیصلے ہو جائیں وہ عوام پہ بس امپوز ہو جائیں، اور پارلیمنٹ بس اسی لیے جو ہے نا چھوڑ دیں. اب ان مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگوں پہ بھی یہی الزام ہے. میں پہلے بیرسٹر صاحب آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، یہ مذاکرات کے پروسیس میں آپ کا صاف انکار ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، یا اگلی ملاقات میں ہم دیکھیں گے اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں افسر صاحبہ، ابھی حتمی طور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہمارے 7 اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اتحادی ہیں ہمارے. اب وہ اپنی لیڈرشپ اینڈ آبویسلی لیگل اوپینینز لیں گے اپنی لیگل ٹیم سے، اینڈ دین ویل آل آبویسلی کم ٹوگیدر اینڈ ول ڈسکس دس. ہمارا اپنا ایک پروسیس جاری و ساری ہے، ہماری اپنی پارٹی کا، نون لیگ کا کیا اوپینین ہے جوڈیشل؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، میں اس میں بڑا کلیئر ہوں، واضح ہوں کہ کوئی امر مانے نہیں ہے اور کوئی قدغن نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے. البتہ جو اس کے ٹی او آرز ہیں وہ حکومت نے طے کرنے ہوتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کا پیروگیٹو بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے. اب یہ اپنے طے انہوں نے دے دیے. ممبران کے نام پہ اتفاق رائے یا بات چیت ہو سکتی ہے، یا وہ بھی آپ دیکھیں ٹی او آرز تو پہلے ڈیسائیڈ ہوں گے، پھر ممبران کا تو اگلا پروسیجر ہے نا. مطلب یہاں پہ تو یہی طے نہیں ہوا. لیکن اگین وی ڈونٹ وانٹ ٹو کاسٹ اسپرشنز آن، اور ہم اس پروسیس میں جو عدالت میں کیسز چل رہے ہیں ہم اس پہ کوئی اثر انداز بھی نہیں ہونا چاہتے، جو 9 مئی کے حوالے سے چل رہے ہیں، جو 26 نومبر کے حوالے سے چل رہے ہیں کیسز. اب یہ تو سیدھا انہوں نے وہ پارٹ بی ان کو کہے نا پڑھ دیں. میں آپ کے شو میں اگر ابھی پارٹ بی پڑھ دوں تو کس طرح اوپنلی ایک این آر او مانگا، ابھی بھی لسٹ نہیں دی گئی. کس چیز کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں این آر او کے ساتھ جو ان کے مطابق؟ دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کالز اپون دا فیڈرل گورنمنٹ، سندھ کی حکومت، پنجاب کی حکومت، بلوچستان کی حکومت کے لوگوں کی بیلیں ہونے دیں، لوگوں کی زمان کی مخالفت نہ کریں. اسی طرح ان کی جو کنوکشنز ہوئی ہیں ان کو سیٹ اسائڈ ہونے دیں یا ان کو سسپینڈ ہونے دیں. آف دوز انڈیویجولز آئیڈینٹیفائڈ بائی پاکستان تحریک انصاف، لسٹ کوئی بھی نہیں آئی. اینڈ انٹرسٹنگلی جب کیسز کا بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ May 9th as well as 26 November as well as any other case کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کسی اور پولیٹیکل جلسے کے حوالے سے یا any other event، اگر وہ کسی چیز میں بھی انوالوڈ ہیں تو اس میں حائل نہ ہو. تو یہ لیکن اس میں کیا حرج ہوگا اگر اسپیسیفک آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پورے ملک میں کیسز درج ہیں، تو تمام صوبائی حکومتوں کو 26 نومبر کے تھے افسر صاحبہ، 34 لوگوں کی لسٹ یہ انہوں نے پھر بالآخر بنائی، اور وہ 34 لوگوں میں ان کی ویڈیوز منظر یہاں پہ آ چکی ہیں. and I can share those with you. They are saying کہ we were arrested for 2 days and then we were released. اب وہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اریسٹ ہیں، ہم ریلیز ہو گئے ہیں، ہمیں اریسٹ نہیں کہی. انہوں نے کہا ہمیں اریسٹ نہیں کہے گا، ہم کہاں پہ گمشدہ ہیں؟ ہم تو گمشدہ نہیں. آپ لوگوں نے جو لسٹ فراہم نہیں کی اس سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. سو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے کانکریٹ ایویڈنس جو ٹی وی پہ بھی آتا، بحث کا بند ہوتی اس کے اوپر کہ یہ نام ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بالکل ٹھیک بات ہے جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا. اگر جو ان کا موقف ہے، ان کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہو نا، پھر تو یہ سوال بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم ان دی فرسٹ پلیس
اسٹک ہوئے ہیں. ان کی پارٹی میں جو عمومی رائے یہی ہے کہ کمیشن بن نہیں سکتا, اور اشاروں کناروں سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی کہ نہیں جی یہ تو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, ٹرائل ہو گئی, نہیں ہوئے گا. جب کمیشن ہی نہیں ہوئے گا تو ٹی او آرز تو سبسیکوینٹ بات ہے, اور جو لسٹ ہے وہ تو اس سے بھی بعد کی بات ہے. ہم تو اسٹیج پہ نہیں پہنچ رہے, یہ تو پہلے اسٹیج پہ ہی جو ہے نا فل سٹاپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, کیا مطلب یہ کہیں سے کوئرس ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, جس وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے نظر آ رہے ہیں. مجبوری تو بظاہر لگتا ہے کوئی نہیں. اس دن بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ جو سیکیورٹی سے سائیڈ لائنز کی ملاقات ہے اس کو بھی ایک بڑے پر امید نظر آئے اس کے بعد, تو وہاں سے تو لگتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کے لیے مگر ان کے کانڈکٹ نہیں شو کر رہا, کیونکہ ورنہ تو دیکھیں اگر 7 دن دیے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آخری گھنٹے میں یا آخری منٹ میں انکار کریں, کہ اس سے پہلے بھی اگر انکار کرنا ہے پہلے کر دیں. 9 مئی کے واقعات پہ بیرسٹر عقیل صاحب آپ لوگوں نے ہر جملے کے ساتھ ایک حوالہ دیا امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کے حوالے سے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, انہوں نے تقریباً یہ 1600 لوگ ہیں جن کو انہوں نے معافی دے دی ہے. تو اب آپ ابھی بھی اس آرگیومنٹ کا استعمال کریں گے 9 مئی کے ہم نے تو کیا ہے, ہم نے تو کہا ہے کہ جو 14 سال 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں صدر پاکستان معافی دے سکتے ہیں, ان کو مرسی پٹیشن کر دیں, ان سے معافی کی اپیل کر دیں عمران خان صاحب. یہ اب صدر پاکستان ہی مجاز اتھارٹی ہے آفٹر exhausting all the legal forums جو آپ نے کرنے ہیں, اس میں ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اس کے بعد تو پھر صدر پاکستان ہی رہ جاتے ہیں. تو ہم نے کہا پہلے یہ آپشن کر لیں آپ, ایکسرسائز if you want to go down. لیکن وہ آپ لوگوں نے حوالہ دیا نا کہ ان کا نظام انصاف کس طرح کام کیا اور فوری طور پہ ان کو سزائیں دی گئی, تو اسی انداز میں معافی بھی دے دی گئی. تو سوچنے کا مقام ہمارے لیے بھی ہے. آپ سب کل کو حکومتیں بدلتے ہوئے وقت تو نہیں لگتا. 9 مئی کے کچھ ملزمان کی مرسی پٹیشنز آئیں یا اپیلز پٹیشنز, جو بھی کورٹ آف اپیل کا جو پروسیجر تھا ان کا, اس کے حوالے سے وہاں پہ ان کو معافی وہ 2 سال تک کی سزاؤں والے تھے جن کا ایک حصہ معافی تو دی گئی نا. وہ یہ تو پروسیجر امریکہ سے پہلے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے کر کے دکھا دیا. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو انہوں نے بات کی پریزیڈنشل پارڈن کی, ٹھیک ہے, عارف علوی صاحب ہمارے پارٹی کے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت کیا یہ کنوکشنز نہیں تھی خان کی. دیکھیں عمران خان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ سسٹم سے گزر کے آ رہے ہیں. آگے القادر کی اپیل انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں فائل ہو جائے گی, سسپینشن آف سینٹنس کی ساتھ ہوگی درخواست, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عدالتوں سے امید ہے اسی پروسیس سے آئیں گے. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ملٹری کورٹس کی سزاؤں والی جی مرسی پٹیشن کی, دیکھیں ایک فورم ہے جس کے پاس ابھی جورسڈکشن ہی ڈسپیوٹڈ ہے, جس کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے, وہاں اگر وہ کوئی کسی کی اپیل یا پارڈن کسی کو گرانٹ کر دیتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے, جب تک یہ کوشچن ابھی سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. سپریم کورٹ کل کو کہہ دیتی ہے کہ جی یہ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے, تو ان سینٹنسز تو ختم ہوں گی, یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ اے ٹی سی کی ایف آئی آرز کے ملزمان ہیں, انہوں نے اے ٹی سی کا ٹرائل فیس کرنا ہے. ان کا تو نارمل کورس ہی وہ ہے جو بنیادی طور پہ ہونا ہی ان کا ٹرائل ان دا فرسٹ پلیس اے ٹی سی میں چاہیے تھا. تو یہ جو انہیں 1.5 سال قید میں رکھا, یہ کدھر جائے گا؟ یہ تو ہمارے 382 کا اگر سزا ہو جاتی تو وہ تو فائدہ ان کو ملے گا. 382 اگر سزا ہو جاتی ہے دیکھیں ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ معاملہ سبجوڈس ہے اور یہ ہونا تھا ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ون آف دی آگسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ, وہ نہیں ٹیک اپ ہو سکا. جب بھی وہ فکس ہوگا ملٹری ٹرائلز کے اوپر جو پٹیشن ہے آئی سی اے ہے تو وہ ٹیک اپ ہوگی, تو پھر یہ معاملہ ونس اینڈ فار آل. اور جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اس کا مستقبل کیا ہوگا, اب یہ ایک موضوع بنا ہوا ہے. برطانوی عدالت کے فیصلے کے 1-2 شکوں کا حوالہ اچانک سے سامنے آیا سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ بھی بنا ہوا ہے. تو بیرسٹر عقیل صاحب اب سب یہ پوچھتے ہیں, ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بھی تک واضح نہیں کہ پیسہ واقعی حکومت کا تھا جو برطانویوں نے واپس پاکستان کو دیا. نہیں, وہ اب اس کی ایک اور بات کلیریفیکیشن فیصلے میں کہی گئی کہ شہزاد اکبر اور این سی اے کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہوتی رہی, اس کا ریکارڈ غائب ہے. کیا کیسے آپ آگے دفاع کیا جائے گا آپ لوگوں کی طرف سے؟ بالکل یہ غائب ہے, کیونکہ وہ جب گئے ہیں تو واقعتاً وہ اے آر یو کا سارا ریکارڈ اٹھا کے لے کے گئے ہیں. کچھ چیزیں جو کابینہ کے پاس, جس طرح وہ ایک نوٹ تھا وہ بالکل کابینہ کے پاس ہے, دیگر کچھ چیزیں ضرور ہیں آرکائیوز میں ہیں. لیکن ایک بات میں یہ آپ کو ضرور کہوں کہ اب تو ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا این سی اے کو, انہوں نے اسٹیٹمنٹ مانگی این سی اے سے, اور وہ وائڈلی رپورٹڈ ہے میڈیا پہ بھی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ای میل جب کیا کہ کیا آیا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ میں آنے تھے یا اسٹیٹ آف پاکستان سے, تو وہاں سے کلیئر کٹ این سی اے کا 2 ٹوک موقف ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایون کہ سپریم کورٹ میں بھی جمع ہو گئے تھے یہ پیسے جب گئے, تو اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی لکھا اور یہ توجہ جو ہے اس طرف بھی دلوائی کہ کیوں نہ اس خفیہ معاہدے کو پبلک کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو, میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے
کہ اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی. پہلی بات یہ کہ یہ تو ان سے پوچھیں کہ کابینہ کے ان کے ممبران جب اعتراض اٹھایا کیا ان کو کوئرس کیا گیا, کیا ان کو انڈر ڈیوریس یا انڈر تھریٹ جو ہے ان سے وہ اپروول کروایا گیا, اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ یہ جو چھپائی جا رہی تھی. ناٹ اونلی دیٹ, افسر صاحبہ میں بسادہ احترام یہ بھی ضرور کہوں گا کہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کا کوئی بھی ایسا معاملہ کابینہ میں لانے کی ضرورت ہی کیا پڑی, اور پھر اس سے پہلے پیسے جب آ چکے تھے کابینہ کا اپروول بعد میں لیا گیا. اور اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ایک تو این ڈی اے کیا اور اس کے علاوہ وہ زمین بھی لی اور وہ پھر ٹرسٹ کا قانون بھی چینج کیا. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 6 مہینے کے within 6 months they had to re-register that trust. It was never registered. نیاز صاحب, اب یہ کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارا موضوع رہے گا کہ کن گراؤنڈز پہ آپ کس انداز میں آپ لوگ عدالت میں اس کو لے کے جائیں گے, اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کابینہ میں آیا معاملہ تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ حکومت اور یہ این سی اے کے درمیان تھا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجولز کا معاملہ تھا, تو یہ کیا خفیہ معاہدہ تھا؟ یہ تو اب آپ لوگوں کو جواب کہیں نہ کہیں تو اس پہ دینا پڑے گا. اسٹینڈرڈ جنرل جس طرح کے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ہر ایگریمنٹ میں کانفیڈینشیلٹی کلاز ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ایگریمنٹ دنیا جہان کا اٹھا لیں, بات ہے کہ آج عمران خان کی کیبنٹ تو نہیں بیٹھی نا, آج شہباز شریف کی کیبنٹ بیٹھی ہے, کل صبح میٹنگ کال کر لیں, اس ایگریمنٹ پہ ڈسکشن رکھیں اور اس کو پبلک کر دیں, اور یا پبلک نہیں کرتے لمیٹڈ پرپزز کے لیے اسے کر دیں تاکہ آگے عدالت میں آ سکے. بات ہے کہ ہم ایز ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں, اپنی بونافائیڈی یہ شو کر دیں. بات ہے کہ ایک چیز ہی نہیں ہے, بات ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے ڈاٹس ملانے کی کوشش کی ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے. ایگریمنٹ سامنے آ جائے گا, سارا فریم ورک سامنے آ جائے گا, باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے آر یو کا ریکارڈ غائب ہو گیا. بات ہے کہ ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ ہے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں تو ہونا نہیں ہے. اگر سمری چلتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ جاتی ہے, وہ لا ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوگی, دوسری تیسری ہر جگہ پہ نوٹنگز ہوتی ہیں. تو ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں, جو جس حد تک رسپانسبل ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. مگر بات ہے کہ اس کو آپ بلینکٹ کر دیں کہ جی نہیں ہے کہ جی یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا یا اس طرح سے ہے کہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن نہیں, تو آپ کو اسٹیبلش تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے پریس ریلیز تک نہیں لگائی, جس پریس ریلیز پہ ریلائی کر رہے ہیں, جس پہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان